أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. سورہ ہود کا درس چل رہا ہے. آیت نمبر 30 تک کا الحمدللہ درس ہو چکا تھا. ابھی جو تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 31 سے تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 35 تک. آیت نمبر 31 سے 35 تک کی تلاوت ہوئی ہے. آیت نمبر 31 میں حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ہے جو کہ ان کی قوم کی طرف سے آپ پر ایک سوال تھا. قوم کے لوگ کہتے تھے حضرت نوح علیہ السلام سے کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے ساتھ تو اللہ کے خزانے چلنے چاہیے تھے. اللہ کے بڑے بڑے خزانے ہوں اور بہت سارا مال دولت آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہم تو دیکھتے نہیں ہیں ایسا کچھ آپ کے ساتھ ہے. اور کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ تو فرشتہ بھی ہونا چاہیے تھا. یہ سب کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ہم کیسے آپ کو نبی تسلیم کر لیں. تو اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے. اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے ساتھ رہنے والوں کو تم جو حقیر سمجھتے ہو، ایمان لانے والوں کو تم جو حقیر سمجھتے ہو اور ایمان کے مطابق زندگی گزارنے والے تمہارے نزدیک حقیر ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، تو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خیر نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ خیر اور بھلائی سے نوازنے والے ہیں اور اللہ ہی ان کے حق میں بہتر جاننے والے ہیں. تم ان کو حقیر اور رسوا اور ذلیل سمجھتے ہو جبکہ اللہ ان کو بہتر جانتے ہیں. آیت نمبر 31. آیت نمبر 32 میں حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے کچھ باتیں کہیں تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا. اے نوح آپ ہم سے بہت بحث و مباحثہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ آپ ہم سے باتیں کر رہے ہیں. اب آپ ساری باتوں کو چھوڑیں، جس چیز سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اور جس چیز کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں وہ چیز لے آئیں. یعنی اللہ کا عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں نا اپنی بات میں تو اس عذاب کو لے آئیں. اپنے اللہ سے کہیں کہ وہ عذاب ہم پر برسا دے. یہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی سمجھانے کے بعد اس طرح کی بات کہی. جب انسان گناہوں کی وجہ سے ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ بھائی جو کرنا ہے وہ کر لو، جو تم کر سکتے ہو وہ کر لو، اور میرے لیے جو تم بد دعائیں دے سکتے ہو وہ دے لو، میرا کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی بات بڑی خطرناک ہوتی ہے. قوم نوح نے بھی حضرت نوح علیہ السلام سے ایسے ہی کہا کہ جس چیز سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نا، اگر آپ سچے ہیں نا وہ ہم پر لے آئیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اور اللہ کا عذاب کا آنا
وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ البتہ اتنا سن لو، اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تم بچ نہیں سکو گے، اور نہ تم اللہ کو ہرا سکو گے، بلکہ تم اللہ کے عذاب سے کہیں نکلنا بھی چاہو گے تو نہیں نکل سکو گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے آگے آیت نمبر 34 میں اپنی قوم سے ایک بات اور کہی کہ اے میری قوم، میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری خیر خواہی اس وقت تک تمہارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے جب کہ اللہ نے تمہارے ساتھ بہتری کا ارادہ کیا ہو۔ جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اور ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور مسلسل اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بارے میں تو گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تم مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، مسلسل اللہ کو ناراض کرتے ہو، مسلسل گناہوں کی زندگی، مسلسل اللہ کی نافرمانی، تو مسلسل گناہوں کی نحوست سے تمہارے دل اب سیاہ ہو چکے ہیں اور اب تم سے ہدایت کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ آیت نمبر 35 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشرکین عرب سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، ام یقولون افترا، یہ مشرکین آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ نے خود گھڑ لیا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، اگر میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ قرآن کو اپنے پاس سے خود بنا لیا ہے، جبکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر تمہارے کہنے کے مطابق میں نے بالفرض ایسا کر بھی لیا تو میرا یہ جرم اور اس کا وبال مجھ پر آئے گا اور میں اس کو بھگتوں گا، اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کا وبال تم پر آئے گا، تم اس کو بھگتو گے۔ تو یہ آیت نمبر 35 تک کی تفسیر ہو گئی۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، حضرت نوح علیہ السلام کا جواب ہے قوم سے کہ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي، میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا، اقول مانے کہنا، لا مانے میں تم سے یہ نہیں کہتا، کیا؟ عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ تم سے نہیں کہتا، اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی ساری باتیں جانتا ہوں۔ تم یہ سمجھو کہ نبی ہوں تو غیب کی ساری باتوں کا علم بھی میرے پاس ہونا چاہیے، نہیں بھائی، غیب کی باتوں کا علم، اللہ کے خزانے یہ اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور تیسری چیز، ولا اقول انی ملک، اور میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ ہی میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، اور نہ ہی میں کوئی غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ میں ایک اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ میں نبی ہونے کی وجہ سے دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہا ہوں۔ اب نہ تم مجھے فرشتہ سمجھو اور نہ مجھے یہ سمجھو کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں کوئی غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ اور آگے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا ان لوگوں کے بارے میں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں، ان کے بارے میں میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی کبھی عطا نہیں کریں گے۔ ولا اقول، میں نہیں کہہ سکتا، کن کے بارے میں؟ تزدری کہتے ہیں حقیر سمجھنا۔ اعینکم، تمہاری آنکھوں میں جو حقیر ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ لن یؤتیا، اللہ نہیں دے گا خیرہ، کوئی بھلائی۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے جانتا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر میں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہوں تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے، قوم ان کو حقیر و ذلیل سمجھتی تھی،
اور کہتی تھی یہ تو بیکار لوگ ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، اللہ ان کے ساتھ کبھی بھلائی نہیں کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں ایسی باتیں کیسے کہہ رہے ہو؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرے گا؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ ان کے دلوں کی حالت کو جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے وہ پختہ ایمان والے تھے، قوم کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے کہ یہ ایسے ہی ہیں، دل میں کچھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں ایسی بات کیسے کہوں؟ تو یہ آیت اب حضرت سمجھ گئے، آیت نمبر 31 اچھی طرح سمجھ گئے۔ اب آیت نمبر اگلی آیت قولوا یا نوح قد جادلتنا، آیت نمبر 32۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے کہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سنتے، مانتے، ان کی بات کے آگے جھک جاتے۔ لیکن جب ایک انسان بہت زیادہ ضد، غرور، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ کیا کہا قوم کے لوگوں نے؟ قوم کے لوگوں نے کہا یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تم ہم سے بہت زیادہ، جادلتنا مانے بحث کر چکے ہو، بہت زیادہ باتیں کر رہے ہو، فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ باتیں کر رہے ہو۔ دوبارہ یہ جملہ کہا، یہ نہیں کہا کہ اے نوح آپ نے ہمیں بہت اچھی طرح سمجھایا، دیکھیں نا ذرا، بلکہ سمجھانے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت بحث کر رہے ہو، بس کرو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں بس بہت بول دیا، خاموش ہو جاؤ۔ یہی جملہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک طریقے سے بہت بڑی گستاخی کری ہے۔ اور جب کوئی کسی بڑے کی، مخلص کی گستاخی کرتا ہے تو ہدایت اس سے دور چلی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد کیا کہا؟ قد جادلتنا، بہت جھگڑا کر رہے ہو، فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ بحث و مباحثہ کر رہے ہو، بہت تقریریں کر رہے ہو، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ تقریریں کر لی بس۔ اور کیا کہا؟ فأتنا، لے آؤ، بما تعدنا، جس کا ہم سے وعدہ کرتے ہو، جس عذاب کا کہتے ہو نا ہم سے اللہ کا عذاب آئے گا، لے آؤ نا، لاتے کہ نہیں ہو؟ اتنی جری قوم نوح کی جرت دیکھیں، اللہ کے عذاب کو مانگ رہے ہیں۔ ان کنت من الصادقین، اگر اے نوح تم سچے ہو نا تو جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے وہ لے آؤ، بس زیادہ اب ہمیں مت ڈراؤ، زیادہ ہم سے بحث مت کرو۔ یہ قوم نوح کا حضرت نوح علیہ السلام کی شان میں گستاخی تھی۔ میں اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، آیت نمبر 32 کا۔ قولو مانے قوم کے لوگوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، آپ ہم سے بحث کر رہے ہیں، فاکثرت جدالنا، اور بہت زیادہ بحث کر رہے ہیں، بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، اب آپ سب کچھ چھوڑیں۔ فأتنا بما تعدنا، فأتنا مانے لے آئیے، بما تعدنا، جس کا ہم سے وعدہ کر رہے تھے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیں نبی کے الفاظ سنیں، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہاں میں بھی عذاب لے کر آتا ہوں اور ابھی اللہ سے کہتا ہوں تم پر عذاب آ جائے گا اور ابھی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، عذاب کا لانا تو اللہ کا کام ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں کوئی چیلنج کرے تو ہم کہتے ہیں ابھی آتا ہوں میں لے کر، ہم اپنے کندھوں پر اور اپنی ذات پر ہم بھروسہ کرتے ہیں نا، میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں، ابھی کرتا ہوں، کر کچھ نہیں سکتے، کہنے والا کرتا کچھ نہیں ہے لیکن دھمکی لگا دیتا ہے۔ نبی کی تربیت دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، انما یأتیکم بہ اللہ، بھائی دیکھو عذاب کا لانا اللہ کا کام ہے، انشاء، اگر اللہ چاہیں گے تو عذاب دیں گے، لیکن اتنا سن لو وما انتم بمعجزین، اگر عذاب آ گیا نا تو بھاگ نہیں سکو گے۔ بمعجزین مانے ہرا نہیں سکو گے۔ میں نے یہ جملہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا گزشتہ درس میں، اگر عذاب آ گیا تو پھر تم اس عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی پیاری بات کہی، ایک تو یہ کہا کہ عذاب کا لانا میرے بس میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عاجزی، اللہ کے سامنے عاجزی، تواضع ہو کہ بھائی میرے اختیار نہیں تو اللہ کا اختیار ہے۔ اور دوسرا کیا کہا کہ اگر عذاب آ گیا تو یاد رکھو بچ نہیں سکو گے۔ ابھی بھی حضرت نوح علیہ السلام کسی طرح سمجھا رہے ہیں کہ کسی طرح ڈر جائیں۔ آگے کیا کہا،
ولا ینفعکم نصحی، ینفعکم مانے نفع، فائدہ، نصحی مانے میری نصیحت، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا، میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دے گی اگرچہ میں چاہوں بھی تمہارے ساتھ نصیحت کے ذریعے خیر خواہی کرنا کہ تم میری بات مان لو، ایمان قبول کر لو، ہدایت پر آ جاؤ۔ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ، یغویکم تمہیں گمراہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری ضد اور ہٹ دھرمی، غرور اور تکبر اور نبی کی شان کی گستاخی، اللہ کے دین کا مذاق، یہ سب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تمہیں گمراہ کرنے کا، تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس دنیا میں بھی ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر تیرے نصیب میں میری بات کا سمجھنا ہوگا تو سمجھ میں آئے گی، نہیں تو میں سمجھاتا رہوں گا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے ابا بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں تو بہت زیادہ خیر خواہی سے میں چاہتا ہوں میں اپنے دل کا درد تمہارے دل میں اتار دوں، لیکن تمہیں میری بات سمجھ میں آ نہیں رہی اور ابھی آئے گی بھی نہیں، جب تم میری عمر کو پہنچو گے پھر میری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ایک ابا اپنے بیٹے کو کس درد مندانہ انداز میں سمجھاتے ہیں، لیکن ایک وقت میں جا کر ابا بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ عاجز۔ اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی، اللہ چاہیں گے تو ہدایت ملے گی۔ اور میں نے پہلے بھی دروس میں یہ بات بتا چکا ہوں، ہدایت کا ملنا، کسی بھی خیر کے کام کی توفیق کا ملنا، یہ کس کو ہے؟ جس کے اندر طلب ہو، جستجو ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو، جھکاؤ ہو۔ یہ تو بدتمیزیاں کر رہے ہیں، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، ضد، غرور، تکبر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں ولا ینفعکم نصحی، نصحی کہتے ہیں میری نصیحت، ینفعکم تمہیں نفع نہیں دے سکتی۔ ان اردت، اگر میں ارادہ بھی کروں، ان انصح لکم، نصیحت سے فائدہ پہنچانا، ان کان اللہ، اگر اللہ نے یرید تمہارے ساتھ ارادہ کیا ہے، ان یغویکم، کس چیز کا؟ گمراہ کرنے، یغویکم مانے اغوا، گمراہ کرنا، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان آیتوں سے اس چیز کو سمجھیے کہ بسا اوقات انسان کی زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں کہ ہدایت کی جو ایک ہدایت کی اس کے اندر جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے زمین ہو، اس کے اندر اگانے کی صلاحیت ہو، تو اس پر اگر ہم گندا پانی بھی ڈالیں گے نا وہ اگا دے گی، اور اگر صاف پانی، صاف بیج ڈالیں تو جلدی اگائے گی، اگ جاتا ہے نا درخت، جبکہ بیج زمین میں صلاحیت ہو۔ انسان کے دل میں جب تک ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے تو اس پر ہر آیت اثر کرے گی۔ اگر اس نے اپنے دل کا ستیہ ناش کر لیا، گستاخیاں کر کر، گناہ کر کر، بے ادبیاں کر کر، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑا کر، دین کا مذاق اڑا کر، وہ صلاحیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اب وہ کیا بن گئی؟ بنجر زمین۔ بنجر زمین، بنجر زمین پر آپ کتنا ہی پانی برسائیں، کتنے ہی اچھے اچھے بیج ڈالیں، اثر ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی آیت کا مفہوم یہی ہے کہ نصحی ان اردت، میں اگر تمہیں بھلائی پہنچانا بھی چاہوں نہیں پہنچا سکتا۔ بھائی تم نے اپنے دلوں کو بنجر زمین کی طرح ویران کر لیا۔ اب اللہ نے کیا چاہا تمہارے بارے میں؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اللہ نے کہا یہ گمراہی ہوں گے، یہ اب گمراہی ہوں گے، ہوا ربکم، وہ رب تمہارا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیچ میں ایک جملہ آ گیا، درمیان میں ایک جملہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ام یقولون افترا، کیا یہ عرب کے کافر، مکہ کے کافر یہ کہتے ہیں آپ سے افترا، اس قرآن کو آپ نے خود ہی بنا لیا ہے؟ قرآن کے بارے میں کیا کہتے تھے عرب کافر؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کہیے ان افتریتہ، اگر یہ قرآن میں نے خود بنایا ہو تو یہ تو بڑا جرم ہے، فعلی اجرامی، تو یہ میرا جرم
اس کا وبال مجھے ہی ہوگا، اجرامی معنی اس جرم کا وبال مجھے ہی ہوگا، وَأَنَا بَرِیءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ مشرکین عرب کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ میرا جرم میرے ساتھ ہے، اور جو تم جرم کر رہے ہو، اللہ کے رسول کا کہنا نہ ماننا، دین اسلام کو قبول نہ کرنا، اس جرم کا وبال تم پر آئے گا، اس سے میں بری ہوں، میرا کام ہے سمجھا دینا۔ تو یہ درمیان میں آیت نمبر 35 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک جملہ تھا۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اگلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور اگلی آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ اور زیادہ وہ ہے کہ جب قوم نے بہت زیادہ گستاخیاں کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا 950 سال، 1000 سال سمجھانے کے بعد کہ اللہ اب یہ میری بات نہیں مانتے، اب یہ میرا کہنا نہیں مانتے، اب آپ ان کے بارے میں جو بہتر سمجھتے ہو، اب عذاب کی شکلیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب اگلی آیتوں میں کشتی کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائیں گے، اس کے بعد طوفان نوح کا تذکرہ ہے، اس کے بعد ان کی ہلاکت کا تذکرہ ہے، اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو، قرآن کریم کی سننے کو، سمجھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ ہم سب کے لیے سننا، سمجھنا، پڑھنا، اس پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔